وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر عرف احتساب اکبر کے محکمہ زراعت کے بارے میں ایک حالیہ بیان کے بعد سوشل میڈیا پر یہ بحث جاری ہے کہ اس اہم قومی محکمے کے مالیوں نے اپنے خالقوں کو آنکھیں دکھانا اور جگتیں لگانا کیوں شروع کر دی ہیں۔ ہماری سیاست میں ہر دور میں زومانی اور طنزیہ اصطلاحات کا استعمال ہوتا رہا ہے، جن میں سے ایک حالیہ اصطلاح محکمہ زراعت کی بھی ہے۔ آج کے دور کی سیاسی اصطلاحات کے تانے بانے شاید تحریک انصاف کے سن 2014 کے دھرنے اور سن 2018 کے عام انتخابات سے ملائے جا سکتے ہیں، جیسے امپائر کی انگلی، خلائی مخلوق، گاڈ فادر، 35 پنکچر، سلیکٹڈ اور کٹ پتلی وغیرہ۔ لیکن ایسی اصطلاحات زیادہ تر اپوزیشن کے لوگ استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر جب انہوں نے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ پر طنز کرنا ہو۔ تاہم شاید یہ حالیہ سیاسی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ محکمہ زراعت کے عسکری گملوں میں پروان چڑھنے والے وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر عرف احتساب اکبر نے ایک پریس کانفرنس کے دوران اپنے بڑوں کو ہی جگت لگا دی اور یہ اندیا بھی دے دیا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اور کپتان سرکار کے مابین سب اچھا نہیں ہے، نیز یہ کہ دونوں مخالف سمتوں میں چل رہے ہیں۔ تاہم رات گئے امپائر کی انگلی کی چبھن محسوس کرتے ہوئے احتساب اکبر نے اپنے بیان پر وضاحت جاری کی اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے معافی مانگ لی۔ تاہم عسکری گملے میں نشوونما پانے والے کپتان کے مشیر برائے احتساب کی طرف سے محکمہ زراعت کی دلچسپ اصطلاح اسی محکمے کے خلاف استعمال کیے جانے کے بعد سے سوشل میڈیا پر خاصی بحث جاری ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے برطانوی حکومت کو لکھے جانے والے خط سے متعلق ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک صحافی نے شہزاد اکبر سے سوال کیا کہ یہ بتا دیں کہ اگر وزیر اعظم عمران خان شریف فیملی کو NRO نہیں دے رہے تو پھر انہیں سزا ہو جانے کے باوجود ملک سے باہر جانے کے لیے NRO کس نے دیا؟ اس سوال کے جواب میں شہزاد اکبر نے مسکراتے ہوئے زومینی انداز میں کہا کہ آپ اپنے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے محکمہ زراعت سے رابطہ کریں۔ یعنی شہزاد اکبر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نواز شریف کو اگر کسی نے NRO دیا ہے تو وہ محکمہ زراعت والے ہیں اور حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رہے کہ یہاں محکمہ زراعت سے شہزاد اکبر کی مراد پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں لندن میں موجود نواز شریف کی جانب سے بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ فون پر رابطے اور سیاسی گفتگو کے بعد وزیر اعظم کی دم پر پاؤں آ چکا ہے اور انہوں نے سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر کے پاکستان واپس لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ کپتان سرکار کا اندرون خانہ یہ موقف ہے کہ میاں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت محکمہ زراعت یعنی اسٹیبلشمنٹ نے دی تھی اور یہ طے ہوا تھا کہ وہ بیرون ملک صرف علاج کروائیں گے اور سیاست سے باز رہیں گے۔ تاہم اب جب کہ نواز شریف سیاسی طور پر متحرک ہو چکے ہیں تو کپتان سرکار نے ان کے اس ایکشن کو محکمہ زراعت کی یقین دہانی کے برخلاف قرار دیتے ہوئے انہیں وطن واپس لانے کے لیے قانونی اقدامات کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بیرسٹر شہزاد اکبر کا وہ کلپ وائرل ہے جس میں انہوں نے محکمہ زراعت کا ذکر کیا۔ بعض لوگ ان الفاظ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ شہزاد اکبر نے ایسا اپنے کپتان کے کہنے پر کیا ہوگا، جو کہ شہزاد اکبر کی طرح خود بھی عسکری گملے میں پروان چڑھنے والوں میں سے ہیں۔ جب سوشل میڈیا پر اکثر صارفین نے شہزاد اکبر کے بیان پر سوالات اٹھائے تو انہوں نے ٹویٹر پر رات 1:30 بجے اپنے موقف کی وضاحت میں 2 ٹویٹس کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری پریس کانفرنس میں اس محکمہ زراعت کا ذکر تھا جو نون لیگ کے ہونہار انجینئر نما ڈاکٹر میاں شہباز شریف اور صاحبزادی پر مبنی تھا، جنہوں نے کمال مہارت سے پابندکاری لگا کر پوری قوم کا نواز شریف کی بیماری کا یقین دلایا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ نیب کی 34 ترامیم کے ذریعے حکومت سے NRO مانگ رہے ہیں جو کہ کسی صورت انہیں نہیں ملنا۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ میرے بیان سے اگر قومی سلامتی کے اداروں کے بارے میں کوئی غلط تاثر پیدا ہوا ہے تو وہ بے بنیاد اور حقیقت سے عاری ہے اور کسی ادارے یا شخص کی دل آزاری پر میں معذرت خواہ ہوں۔ لیکن عسکری گملے کی پیداوار شہزاد اکبر کی اس کھوکھلی وضاحت سے حکمران جماعت کے ناقدین پر زیادہ اثر نہ پڑ سکا۔ مسلم لیگ نواز سے منسلک میاں عالمگیر شاہ نے لکھا کہ اس سے بڑی لیکس اور کیا ہے کہ آج حکومتی ترجمان نے محکمہ زراعت کی بات کر کے تسلیم کر لیا ہے کہ عمران خان سمیت سب حکومتی وزراء دراصل محکمہ زراعت کے بھرتی کیے ہوئے مالی ہیں۔ لیکن ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے محکمہ زراعت کی نادر اصطلاح کب اور کیوں استعمال ہونا شروع ہوئی؟ اس اصطلاح کا پس منظر یہ ہے کہ سن 2018 کے الیکشن کے دوران مسلم لیگ نون کے ایک امیدوار نے ایک بھری پریس کانفرنس میں کہا کہ ایجنسیوں کے بعض اہلکار انہیں سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے پر زور دے رہے ہیں اور ان کی جاسوسی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اسی پریس ٹاک کے دوران موجود ان مبینہ انٹیلیجنس اہلکاروں کی نشاندہی بھی کر دی۔ یہ معاملہ اس دن تمام میڈیا کی زینت بنا رہا۔ اگلے روز وہی صاحب ایک بار پھر میڈیا کے سامنے آئے اور گزشتہ روز پیش آنے والی غلط فہمی کے بارے میں وضاحت دیتے ہوئے بتایا
کہ جن افراد کو وہ انٹیلیجنس ایجنسی کا اہلکار سمجھتے تھے وہ دراصل محکمہ زراعت کے اہلکار تھے جن کے ساتھ ان کے اپنی کھیتی باڑی کے بارے میں کچھ معاملات چل رہے تھے۔ انہوں نے حلفاً کہا کہ اس سارے معاملے کا کسی انٹیلیجنس ایجنسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معاملہ اس بات پر ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن صحافی کہاں چپ بیٹھنے والے تھے۔ اسی شام ٹی وی چینلز پر شور مچ گیا کہ کس طرح محکمہ زراعت کے ان اہلکاروں نے اس مسلم لیگی امیدوار کو اس کے گودام میں بند کر کے مکوں اور لاتوں کے ذریعے ملکی زراعت بہتر کرنے کے نسخے سمجھا، جس کے بعد امیدوار موصوف نے اپنا وہ مشہور زمانہ محکمہ زراعت والا بیان جاری کیا جو پاکستان کی سیاسی لغت کا حصہ تو بن چکا ہے لیکن اس کے استعمال پر پابندی ہے۔ محکمہ زراعت کی اہمیت کا پہلے ہمیں اندازہ ایوب خان کے دور میں ہوا جب اس محکمے کی شبانہ روز کاوشوں سے ملک میں 1/2 سے زیادہ ہریالی رہی۔ زرعی ترقی کے لیے امریکی ٹیموں کو یہاں کاشت کے لیے دعوت دی گئی اور کئی رقبے زرعی تجربات کے واسطے ان کے حوالے کر دیے گئے۔ یہ محکمہ زراعت کا ہی کمال تھا کہ اس وقت ہمارے تنومند فیلڈ مارشل کی 56 انچ کی چھاتی پر ملکہ برطانیہ بھی فخر کرتی تھی۔ انہی دنوں بدزبان لکھاریوں کی فصل کو کیڑا لگ گیا، اس کے حل کے لیے رائٹرز گلڈ کا پودا لگایا گیا جو کہ فوری طور پر پھل دینے لگا۔ اگرچہ شعر و ادب کی سنخلاق زمینوں پر یہ پودا بہت پائیدار ثابت نہیں ہوا، مسلسل آبیاری سے پھل تو فوری دینے لگا لیکن جڑ نہ پکڑ سکا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایوب خان کے 10 سالہ جشن کی سرمستی میں اس زمین کو اتنا پانی دیا گیا کہ ساری فصل کو ہی پالا مار گیا۔ یحییٰ خان نے بڑی مشقت سے خراب زمین اور زرخیز مٹی کو الگ کیا۔ محکمہ زراعت کی اہمیت کا مزید اندازہ ہمیں ضیاء دور میں بھی ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکن بیج یہاں بویا گیا اور روسی سنڈی سے نجات کے لیے محکمے نے دن رات کوششیں شروع کر دی۔ امریکی جہادی بیج کے لیے یہ زمین بہت موافق ثابت ہوئی۔ جلد ہی یہ فصل پک کر تیار ہو گئی اور اس کے پودے اتنے تناور ہو گئے کہ روسی سنڈی کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گئے۔ لیکن اس بیج کا نقصان یہ ہوا کہ بہت سے خضر پودوں نے جنم لیا جن کی جڑیں پاکستان سے افغانستان تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود محکمہ زراعت نے وفاداری نبھائی، ان خضر پودوں کو سینے سے لگا کر ان کی حفاظت کی۔ تاہم جنرل مشرف اقتدار میں آئے تو محکمہ زراعت کو معلوم ہوا کہ جہادی فصل کو پھپھوندی لگ گئی ہے اور اس کے پھل کو کیڑا لگ گیا ہے، اس لیے ایک دن اس فصل کو کاٹنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بیج کی رسد تو ختم ہو گئی لیکن خضر و پودے اب سر اٹھا چکے تھے۔ ان کے تنے اس قدر مضبوط ہو گئے تھے کہ 2 دفعہ تو مشرف تک کا پتہ صاف ہونے لگا تھا۔ اس سے کوئی انکار نہیں کہ گرمی ہو یا سردی، جمہوریت ہو یا آمریت، اس ملک میں محکمہ زراعت ہر وقت کام کرتا رہتا ہے۔ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ کب اس زمین پر کون سی فصل بیجنی ہے، یوریا کا کون سا برانڈ زرخیزی کے لیے اب مناسب ہے، کہاں پانی دینا ہے، کہاں زمین کو بنجر کرنا ہے، کہاں بارش برسنی چاہیے، کہاں بادل آنے ہیں، کہاں گھن گھرج ہونی ہے، کہاں سیلاب لانے ہیں، کب پھل کے پکنے کا اعلان کرنا ہے، کب فصل کاٹ لینی ہے اور کب نقصان کے اندیشے کے سبب لگی ہوئی فصل کو نظر آتش کر دینا ہے۔ تاہم افسوس کی بات یہ ہے کہ سن 2018 کے الیکشن کی رات سے لے کر اب تک نہایت جانفشانی اور محنت کے ساتھ ساتھ کپتان کے اقتدار کا درخت لگوانے اور اس کی حفاظت کرنے والے محکمہ زراعت کو اب ان کے اپنے لگائے ہوئے پودے 2 ٹکے کی باتیں سنانے لگے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔